السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ واستنشق برأسه فأفرغ المرفقين بوضوء أدخل. جزاک اللہ۔ عن همران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء. جزاک اللہ۔ فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. جزاک اللہ۔ ثم أدخل يمينه في الإناء فمزمز واستنشق واستنثر. جزاک اللہ۔ ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3. جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان حمران مولا عثمان انہ رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3۔ چلیے ان کلمات کو بھی دہراتے ہیں جو اوپر دیے گئے ہیں۔ تصرفوا الصفوف المسجد زينتكم المسرفين. جزاک اللہ۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. جزاک اللہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. جزاک اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جزاک اللہ۔ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة۔ اليوم الحادي والثلاثون، اليوم الحادی والثلاثون، آج ہمارا 31واں دن ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز الحی۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، آج ہم پھر سے اس قصے میں جائیں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لحظات الذکر کو کنکلوڈ کریں گے فی المسجد۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا جو تیسرا شخص تھا یعنی الرجل، اس کا ریسپانس کیا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو نیریٹر ہم سے کہے گا وہ کہتا ہے کہ یا اس نے یہ کہا۔ اس میں سے مزید کچھ مفردات ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یاد بھی کریں گے۔ تو چلیے کون آپ میں سے ان کلمات کو اور ان مفردات کو دہراتا ہے؟ من امہات مال وعد الامہات حقوق البنات. جزاک اللہ۔ من امہات مال وعد الامہات حقوق البنات. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ من اموہات کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دال.
مالن کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با جزاک اللہ بارک اللہ لک. وعد کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ہاں ہاں. امہات کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جیم جی. جزاک اللہ بارک اللہ لک. آپ بتائیے حقوق کے لیے کیا ہے؟ واو واو. بنات کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف الف. جزاک اللہ بارک اللہ لک. خادم جدار الرحى تأثر مدينة مضاجع جزاک اللہ بارک اللہ لک. خادم جدار الرحا تأثر مدینة مضاجع. جزاک اللہ بارک اللہ لک. خادم کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با با. جدار کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف الف. جزاک اللہ بارک اللہ لک. الرحا اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ہاں ہاں. تأثر یہ فعل کہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ واو واو. جزاک اللہ. مدینتن کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دال دال. مضاجع کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جیم جیم. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے مفرد اور ڈیول. تو انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیول ہے جسے دو کہتے ہیں، دو کے لیے عربی میں ایک خاص مقام ہے، ایک خاص نوٹیشن ہے ڈیول کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے. اور ہم دیکھیں گے ضمائر بھی الگ ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ افعال بھی ڈیول کے حساب سے چینج ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آخر پر ہم جانیں گے، اس سفر کے آخر پر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ دراصل کچھ ایسے سفکسز ہیں جو کہ اس میں ضمیر کو ایبزارب کر دیتے ہیں. تو فی الحال ہم مفرد کی پہلے مشق کریں گے، یعنی جب وہ ایک ہے، جب وہ بہن ایک ہے، جب آپ میرے سامنے ایک بھائی ہے، جب آپ میرے سامنے ایک بہن ہے، جب میں خود ہوں، جب ہم اکیلے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا یقوم، ہیا تقوم، انت تقوم، انت تقومین، انا اقوم. مضارع میں جی استاد ہوا یقوم هي تقوم انت تقوم انت تقومین انا اقوم ہوا یرکع هي تركع انت ترکع انت ترکعین انت انا ارکع ترکعین، انت ترکعین انت ترکعین، انت انت ترکعین ترکعین. ترکعین انا ارکع ہوا یقوم هي تقوم انت تقوم انت تقومین انا اقوم ہوا یسجد هي تسجد انت تسجد انت تسجدین انا اسجد ہوا یجلس هي تجلس انت تجلس انت تجلسین انا اجلس جزاکم اللہ بارک اللہ لکم جمیعا. مزید ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہوا ہیا کے بجائے یہاں کوئی نام بھی ہو سکتا ہے. احمد یقوم، فاطمۃ تقوم، لیکن باقی جگہوں پر انت تقوم، انت تقومین، انا اقوم. مزید ہم نے یہ بات بھی نوٹ کر لی کہ کب تقوم کا مطلب اس بہن نے کیا اور کب اس کا مطلب آپ بھائی نے کیا، یہ کنٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پر آپ اور ایک چیز خود ہی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری مثال کے طور پر انگلش لینگویج ہے، وہاں پر ہم ایک ہی ورب کو ہر ایک ناؤن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بس ایگریمنٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں عربی کی وسعت دیکھ لیجئے، ہمیں ہر پروناؤن یا ناؤن کے ریسپیکٹیولی ورب ملتا ہے. اب آئیے اب ہم ڈیول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے ہوا وہ بائی. اب اگر وہاں پر دو بائی ہوں تو کیا کہیں گے؟ ہما. ہوا یقوم، ہما یقومان، آن ہما یقومان.
آنِ یرکا آنِ یکو مانِ یسجو دانِ یجلے سانِ یہ فعل مضارع ہے، یعنی وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں. ہما. اب وہیں ہیا کے ساتھ ہم کیا کہتے تھے؟ ہیا تقومو، ہیا تقومو. اب وہاں دو بہنیں ہیں، انہیں بھی ہم ہما کہتے ہیں. ہما دو بھائیوں کے لیے بھی اور دو بہنوں کے لیے بھی. لیکن یاد رکھیں یہ دو بھائی سامنے نہیں ہے، یہ دو بہنیں سامنے نہیں ہے، یہ وہاں ہے، تھرڈ پرسن ہے. ہیا تقوم، ہما تقومانی. یعنی کیا پتا چلا؟ یقوم سے یقومانی، تقوم سے تقومانی. یعنی سمرائز یوں کرتے ہیں، آنے کا سفکس اس میں ہے. تو یہ تو ہو گیا ہوا اور ہیا کا ڈیول، ہوا ہما، ہیا ہما. اب چلتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا انت، تو، انت انت، انت انت، انت انت. ہم نے کل کہا تھا انت تقوم. آج کیا ہے؟ انتما تقومانی، تم دو کرتے ہو، انتما تقومانی. کل ہم نے دیکھا تھا انت تقومین، لیکن یہاں پر پھر سے تقومانی. بلکہ اگر آپ نوٹ کر لیں، جو ہما کے ساتھ ہے وہی انتما کے ساتھ بھی ہے. یعنی آنے کا ساؤنڈ ہمیں ہر جگہ ملتا ہے. جو فعل مضارع ہے اس کے اینڈ پر بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ آنے کا سفکس کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا ہوا کا ڈیول ہما، ہیا کا ڈیول ہما، انت کا ڈیول انتما، انت کا ڈیول انتما. یعنی میرے دائیں ایک شخص ہے، میں کہوں گا ہوا. دو شخص دائیں اور ہیں، ہما. بائیں اور ایک بہن ہے، ہیا. بائیں اور دو بہنیں ہیں، ہما. میرے سامنے ایک بھائی ہے، انت. میرے سامنے دو بھائی ہیں، انتما. میرے سامنے ایک بہن ہے، انت. میرے سامنے دو بہنیں ہیں، انتما. اب آئیے خود کی بات کرتے ہیں. میں ہوں انا، میں ہوں انا. چاہے میں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، مجھے کیا کہنا ہے؟ انا. اب اگر ہم دو ہیں تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے انا کا ڈیول نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں انا کا ڈیول نحنو ہی ہے. یا یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیول یعنی فرسٹ پرسن کے لیے انگلش کی طرح صرف سنگولر اور پلورل ہے، جس میں کہ ڈیول بھی انکلوڈ ہوتا ہے. یعنی انا کا ڈیول نحنو، تو لہٰذا اس پر کوئی چینج نہیں، نحنو نقومو. ایک بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہوا کا ڈیول ہے ہما، ہیا کا ڈیول ہے ہما، انت کا ڈیول ہے انتما، انت کا بھی ڈیول ہے انتما، انا کا ڈیول ہے نحنو. چلیے اب آپ اپنے ہینڈز ریز کر لیجئے تاکہ ہم اس کی مشق کریں. خیال کیا رکھنا ہے؟ وہ دو قیام کرتے ہیں، وہ دو رکوع کرتے ہیں، وہ دو قیام کرتے ہیں، وہ دو سجدہ کرتے ہیں، وہ دو بیٹھتے ہیں. هما يقومان. هما تقومان. جی کس کا بولا تھا یہاں پر نام؟ محمد. چلیے یہاں پر انتما تقومان. پھر سے دہرائیے. انتما تقومان. نحن نقوم. هما يركعان. هما تركعان. انتما تركعان. نحن نركع. هما يقومان. هما تقومان. انتما تقومان. نحن نقوم. هما يسجدان. هما تسجدان. انتما تسجدان. نحن نسجد. هما يجلسان. هما تجلسان. انتما تجلسان. نحن نجلس. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. تو آئیے اب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہوا قام، ہی قامت، انت کمت، انت کمت، انا کمت. یعنی یہ مفرد کے لیے ہے. ہوا دائیں اور، ہیا بائیں اور، انت سامنے، انت سامنے، انا خود کی اور.
تو چلیے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. هو قام هي قامت أنت قومت انت قمت. قمت أنت قمت أنت قمت أنا هو قمت انا أنا قمت قمت دوہرائیے انا قمت. أنا قمت هو ركع هي ركعت أنت ركعت انت أنت رکعت. ركعت انت رکعت. مہناز جی رکعت. ركعت أنت ركعت أنت ركعت أنا ركعت. عبدالعزیز صاحب. أنا ركعت سما کیا ہوا؟ سر انا نہیں ہے انا. دوہرائیے انا أنا رکعت. أنا ركعت أنا ركعت هو قام هي قامت أنت قمت أنت قمت أنا قمت هو سجد هي أنت سجدت سجدت پھر سے دوہرائیے هي ہی سجدت. سجدت هي سجدت أنت سجدت سجدت نہیں ہے أنت سجدت. فلو میں پڑھیے سجدت. سجدت سر یہاں قلقلہ ہوگا نا دال پہ سجدت 2 بار ٹھیک. أنت سجدت أنا سجدت أنت انت سجدت ڈار شوکت صاحب أنت سجدت ایک بار پھر سے. أنت سجدت أنا سجدت هو جلس هي جلست أنت جلست ڈار شوکت صاحب. أنت جلست أنا جلست جزاکم اللہ بارک اللہ لکم جمیعا. اب آئیے دیکھتے ہیں ماضی میں ڈیول کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آئیے ضمائر کو دیکھتے ہیں. تو ہوا وہ بائی، اس کا ڈیول ہما. وہ بہن ہیا، 2 بہنوں کے لیے جو دور کھڑی ہیں ہما. ہوا ہما ہیا ہما. اب دیکھیں انت میرے سامنے ایک بھائی، انت میرے سامنے ایک بہن، انت 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 انت. 2 بھائی کے لیے انتما، 2 بہنوں کے لیے انتما. اب اور ایک سچویشن ہے، میرے سامنے ایک بھائی اور ایک بہن ہے، ان کے لیے بھی انتما. یہ ہم نے اس سے پہلے بھی سیکھ لیا. میں ہوں انا، ہم 2 ہیں نحنو، ہم 2 سے زیادہ ہیں نحنو. یعنی انا کی جمع اور انا کا ڈیول نحنو. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیول کو کیسے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہوا قام، ہما قاما یعنی ایک الف، اسے ہم الف الاثنین کہتے ہیں، دا الف آف ڈیول. قام سے قاما. ہم نے کہا تھا ہیا قامت، اس میں بھی الف لگ گیا. ہما قامتا، قامت قامتا. انت کمت، یہاں پہ تا کے بدلے تما. ہم نے کہا تھا انت کمت، یہاں پہ انتما کمتما. اور یہاں پر کوئی چینج نہیں، انا کمتو نحنو کمنا. ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. ہم نے پڑھا تھا ڈیفالٹ قوم، یہاں پڑھا تھا قومت عورت کی تا. یہاں پڑھا تھا کمتا مذکر کے لیے، کمت مونس کے لیے. اور یہاں پر پڑھا تھا کمتو، یعنی یہاں پر ہم نے پڑھا تھا تو، یہاں پر مذکر کی صورت میں تا، مونس کی صورت میں تے، یہاں پہ چھ، عورت کی تا. آج کیا ہے؟ سب سے پہلے ہیا کا جو ڈیول ہے ہما، ہوا کا ڈیول بھی ہما، انت کا ڈیول بھی انتما، انت کا ڈیول بھی انتما، انا کا ڈیول نحنو. تو چلیے اب ہم اس کی مشق کریں گے. هما قاما. هما قامتا أنتما قمتما نحن قمنا هما ركعنا. نہیں ہما ركعا. رکعا. جی هما ركعا. هما ركعتا أنتما ركعتما نحن ركعنا هما قاما. هما قامتا أنتما قمتما
نحن قمنا هما سجدا هما سجدتا أنتما سجدتما نحن سجدنا هما جلسا هما جلستا أنتما جلستما نحن جلسنا جزاکم اللہ بارک اللہ لکم جمیعا۔ اب آئیے اب ہم اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان وراد کاتب المغیرہ قال كتب معاویۃ الى المغیرہ اکتب الی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكتب الیہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ وراد جو کہ مغیرہ کے کاتب ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے لکھا مغیرہ کو، اکتب لکھو جی جو کچھ تو نے سنا، جو کچھ آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پس لکھا اس کی طرف کہ بے شک نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے آخر پر، ہر نماز کے پیچھے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام ملکیت ہے، وہی تمام حمد کا سزاوار ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ نہیں منع کر سکتا، نہیں روک سکتا، کوئی روکنے والا ہی نہیں جسے تو عطا کرے، کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا جسے تو منع کر لے، نہیں نفع دیتا مال والے کو تجھ سے، نہیں نفع دیتا مال والے کو تجھ سے، مال برتری شان و شوکت، یعنی تیرے حضور کسی دولت والے کی دولت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِ اور اسی کے ساتھ مزید کیا لکھا، إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَعْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعِ الْوَهَاتِ۔ اسی کے ساتھ لکھا کہ بے شک وہ منع کرتے تھے، انہوں نے منع کیا کس سے، ان قیل وقال، اس نے کہا یہ کیا پھر وہ کرتا ہے، یعنی فضول باتوں سے، ایک دوسرے کی بات سے پھر وہ یہ کرتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ اور کثرت السؤال زیادہ سوال پوچھنے سے، اضاعت المال مال کے ضائع کرنے سے، اور انہوں نے منع کیا عقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی سے، ووعد البنات لڑکیوں کے زندہ گاڑے جانے سے، زندہ قتل کرنے سے، ومنع وہات اور حرص و بخل سے۔ اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال قالت فاطمۃ علیہ السلام یا رسول اللہ ان یدی قد تأثرتا فعلتا قد تأثرتا من الرہا فآتنی خادما فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخذتما أخذتما مضاجعكما فسبحا الله 33 واحمداه 33 وكبراه كبراه 34 فهو خیر لکما من خادم۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ڈیول بکثرت مل رہا ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہم جانیں گے یہ جو کا ہوتا ہے ضمیر متصل یعنی یو، اس کا ڈیول ہے کما، جو کہ ہمیں یہاں تھوڑا سا دکھنے کو مل رہا ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک میرے دونوں ہاتھ متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں،
کس سے؟ رہا سے، چکی سے گھس گئے ہیں میرے ہاتھ. فآتینی خادمن، مجھے ایک خادم عطا کیجئے. فقال لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، الا ادلکما، کیا میں تم دو کو نہ بتاؤں، الا ما ہوا خیر لکما، جو تم دونوں کے لیے بہتر ہے خادم سے. اذا اخذتما، جب تم اختیار کر لو، مزاجعکما، تمہارے بستر، جب تم پہنچ جاؤ اپنے بستروں پر، جب تم لیٹ جاؤ بستروں پر، تو تم دونوں فسبح اللہ، تو اللہ کی تسبیح کیا کرو 33 33 مرتبہ. وحمدا، اور تم دونوں اس کی تعریف کرو 33 33 مرتبہ. وکبراہ، اور تم دونوں اس کی کبریائی بیان کرو 34 34 مرتبہ. فہوا، تو یہ خیر لکما، تم دونوں کے لیے بہتر ہے، من خادم، خادم سے. اب آئیے آج ہم اس حدیث شریف کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو لنک ہے وہ ہماری کہانی کے ساتھ کہاں ہے. کیونکہ جو حدیث شریف ہم نے ابھی دیکھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جانے پر یہ اذکار کہنے کو کہی ہے. تو ہمیں ایک روایت ملتی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا قالوا، یعنی وہ بہت تھے، انہوں نے کہا ذهب اہل الدثور من الاموال بدرجات العلا والنعیم المقیم یصلون کما نصلی، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ولهم فضل من اموال یحجون بها ویأتمرون ویجاہدون ویتصدقون. قال الا احدثکم، کا کما، اور جلد ہی آ رہا ہے کم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں. الا احدثکم ان اخذتم، حدیث، پچھلی حدیث کو یاد کیجئے، اخذتما، یہاں پر کیا ہے، اخذتم، تم سب، ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بین ظہرینیہ الا من عمل مثلہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جاء الفقراء، غریب یا کمزور محتاج صحابہ آئے، غریب لوگ آئے، جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ذهب الدثور، چلے گئے مال والے، مالدار لوگ چلے گئے، لے گئے، من الاموال، اپنے مال کی وجہ سے، بالدرجات العلا، بڑے بڑے درجے لے گئے. اتنا ہی نہیں، وَنَعِيمِ الْمُقِيمِ، اور دائمی نعمتوں کے ساتھ. کیسے بلا؟ یصلون کما نصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، اور ان کو تو فضیلت ہے اموال پر، یعنی ان کے پاس مال بھی ہے، یحجون بہا، جس سے وہ حج کرتے ہیں. تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ حج بھی کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، وَيَأْتَمِرُونَ، اور عمرے کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور یتصدقون، اور وہ صدقہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الا احدثکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، الا احدثکم، کیا میں تم سب کو نہ بتاؤں، ان اخذتم، اگر تم اس کو اختیار کر لو، ادرکتم، تم پہنچ جاؤ گے، من سبقکم، ان سے جو تم سے آگے ہیں، ولم یدرککم احد بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی تمہیں نہ پہنچے،
کوئی تمہیں نہ پہنچے گا. وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَ إِنَيْهِ، اور تم اپنے درمیان میں سے بہتر ہوگے، لیکن کیا؟ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلِي، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ سوائے ان کے جو ایسا ہی عمل کریں. اور وہ عمل کیا ہے؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33، کہ تم تسبیح کرو، تحمد کرو اور تکبرون تکبیر کہو، خلف کل صلاۃ ہر نماز کے آخر پر 33 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ کہو. فاختلفنا بیننا، اب یہ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ فاختلفنا بیننا، ہمارے بیچ میں اختلاف ہو گیا، یعنی ہم میں تھوڑی سی فرق ہو گئی. فقال بعضنا، کہا کچھ نے، نسبح، ہم تسبیح کریں گے 33 مرتبہ، ونحمد، اور ہم حمد کریں گے 33، ونکبر 34، اور 34 مرتبہ ہم اللہ اکبر کہیں گے. فرجعت الیہ، میں گیا ان کی طرف. فقال، تو میں نے کہا، تقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن 33. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو، یعنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں تک کہ 33 بار ہو جائیں. اب آئیے، اب ہم اپنے قصے کی اور آتے ہیں. تو اسے ہم انشاءاللہ پھرتی کے ساتھ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ عنوان مکمل ہو جائے گا. بعد ان سلم الامام جلس الناس في المسجد يذكرون الله، هذا يسبح وذاك يستغفر وآخر يحمد الله على نعمه، وأحمد يتذكر في قلبه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول زيد الدعاء من قلبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو کل ہم نے دیکھا وَيَقُولُ الرَّجُلُ، یعنی نیریٹر کہتا ہے کہ اس شخص نے کیا کہا، وہ شخص کیا کہہ رہا تھا، اس نے کیا دہرایا، سبحان اللہ 33 مرہ، والحمد للہ 33 مرہ، واللہ اکبر 34 مرہ، یعنی 33 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اس نے کہا. اب آج کیا ہے؟ نیریٹر کہتا ہے او یقول الرجل، یعنی یا تو اس نے 33 مرتبہ کہا یا کیا کہا، او یقول الرجل سبحان اللہ 33 مرہ، والحمد للہ 33 مرہ، واللہ اکبر 33 مرہ. اب اس سلائیڈ کو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں. ہوا رکع، ہوا یرکع، ارکع، رکع، ان دونوں نے رکوع کیا، یرکعان، یعنی یہاں پہ تھا ہوا رکع، ہوا یرکع، یہ تھا انت، یعنی تو کر، ایسا کر، ارکع. یہاں کیا آئے گا؟ ہما رکع، ہما رکعان، عفوا ہما یرکعان، اور انتما ارکعا، حکم ہے تم 2 رکوع کرو. اور جمع میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم رکعو، ہم یرکعون. اور جمع کو حکم نہیں دیتے سامنے والے کو، اور سامنے والوں کو جب حکم دیں گے تو کیا کہیں گے؟ انتم ارکعو، انتم ارکعو. مزید یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، قام یقوم کم، سجد یسجد اسجد، جلس یجلس اجلس. تو یہاں پہ قاما، سجدا، جلسا، یقومان،
یسجدانی یجلسانی، یہاں پر کیا بنے گا؟ کوما اس جدا اجلسا۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ غوث فی القصہ، ہم اپنی اس کہانی میں پھر سے گئے جس کا عنوان کیا چل رہا ہے؟ لحظات الذکر۔ اس میں سے ہم نے کچھ نئے مفردات سیکھے، ہم نے بات کی دسور کی، ہم نے دیکھا کہ فقراء یعنی غریب فقراء اہل دسور کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم یسومون، ہم یصلون، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت اور وصیحت کی کہ تم ایسا کرو ہر نماز کے آخر پر۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔